آج غالب کی یہ غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ دوست غم خواری میں میری صحیح فرماویں گے کیا، زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بڑھ جاویں گے کیا، بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرماویں گے کیا، حضرت ناصح اگر آویں دید و دل فرش راہ، کوئی مجھ کو یہ تو سمجھا دو کہ سمجھاویں گے کیا، آج وہاں تیغ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں، عذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لاویں گے کیا، گر کیا ناصح نے ہم کو قید اچھا یوں سہی، یہ جنون عشق کے انداز چھٹ جاویں گے کیا۔ اور اگلا شعر ہے کہ خانہ زادے زلف ہیں زنجیر سے بھاگیں گے کیوں، خانہ زادے زلف ہیں زنجیر سے بھاگیں گے کیوں، ہے گرفتار وفا زنداں سے گھبراویں گے کیا، ہے اب اس معمور میں کہتے غم الفت اسد، ہے اب اس معمور میں کہتے غم الفت اسد، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں کھاویں گے کیا، دوست غمخواری میں میری صحیح فرماویں گے کیا، یہ فرماویں گے یہ ایک خاص ایک لہجہ خاص ہو سکتا ہے اس زمانے کی یہ زبان رہی ہو جو بعد میں فرمائیں گے اور آئیں گے اور جائیں گے بنا، اس زمانے میں یہ ایک شوخی انداز بھی کہہ سکتا ہے آپ اسے، فرماویں گے کیا ایک خوبصورت انداز لگتا ہے، یہ غالب کا اپنا ایک رنگ ہے کہ ہماری غمخواری میں اگر میرے دوست میرے پاس آئیں اور میرا غم کم کرنا چاہیں، غلط کرنا چاہیں، وہ جو کوششیں کریں گے تو وہ کیا کریں گے، اگر مان لیجئے کہ بھئی میں جنون کی حالت میں اپنے زخم کو نوچتا ہوں، اپنے جسم کو میں نوچتا ہوں اپنے ناخنوں سے، وہ زیادہ کیا کریں گے، آ کر ہمارے ناخن کاٹ دیں گے، تو کیا چلو ٹھیک ہے ناخن کٹ گیا میرا، اب جو زخم ہے وہ بھر جائیں گے، لیکن زخم کے بھرنے تلک کیا ناخن پھر نہیں بڑھ جائے گا میرا، پھر تو وہ ناخن میں پھر اسی کام میں آئے گا، وہ پھر میں زخم کو کرے دوں گا، پھر میں نوچوں گا، اپنے بال نوچوں گا، اپنے جو بھی ہے میری دیوانگی کا جو بھی جنون کا جو عالم ہے، میں جو ابھی ناخن سے کام لے رہا ہوں وہ میں بعد میں بھی لوں گا، میرے دوست میرا کیا غمخواری کر رہے ہیں، کیا کوشش کریں گے وہ ہماری کہ دوست غمخواری میں میری صحیح فرماویں گے کیا، زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بڑھ جاویں گے کیا، جب تک زخم بھرے گا ناخن ہی بڑھ جائیں گے، پھر میں اسے تازہ کر دوں گا، بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، بندہ پرور بندے کو نوازنے والا آقا، تو آپ کی بے نیازی تو حد سے گزر گئی ہے، میں اپنا حال دل کہہ رہا ہوں، میں اپنا مدعا بیان کر رہا ہوں، اور آپ ہیں کہ صاحب خاموش بیٹھیں، بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرماویں گے کیا، آپ کچھ نہیں کہیں گے، چپ چاپ صرف میرا حال دل سنیں گے، کوئی مداوا نہیں کریں گے، کوئی کچھ نہیں، بس یوں ہی آپ سنتے رہیں مورت کی طرح اور میں کہتا رہوں، بے نیازی حد سے گزری، تو حد سے گزری بھی بے نیازی ہے آپ کی، بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرماویں گے کیا، حضرت ناصح اگر آویں دید و دل فرش راہ، اگر حضرت ناصح آ رہے ہیں تو ان کے خیر مقدم کے لیے میں اپنا دل اور اپنی آنکھیں میں راہ میں بچھانے کو تیار ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، آ جائے، حضرت ناصح اگر آویں دید و دل فرش راہ، میں زمین کو بچھانے کو تیار ہوں، آنکھیں بچھائے میں بیٹھا ہوں، کوئی مجھ کو یہ تو سمجھا دو کہ سمجھاویں گے کیا، بس اتنا کر دو، کوئی مجھے اتنا سمجھا دو کہ حضرت ناصح آ کے ہمیں کیا سمجھائیں گے، میں تو سمجھنے والا ہوں نہیں، وہ جو بھی کہیں گے میں اس کا الٹا کرنے والا ہوں، میں تو وہی کروں گا جو جنون کی حالت میں مجھے صحیح لگے گا، حضرت ناصح آ کے مجھے بتائیں گے کہ یہ صحیح یہ غلط تو میں تھوڑی نہ ماننے والا ہوں، کوئی مجھ کو یہ تو سمجھا دو کہ سمجھاویں گے کیا، آج وہاں تیغ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں، آج میں پوری طرح تیار ہو کے قتل ہونے کے لیے میں جا رہا ہوں، کبھی قاتل کہتا ہے کہ میرے پاس تلوار نہیں ہے، کبھی کہتا ہے کہ میرے پاس کفن نہیں ہے، چلو آج میں کفن اور تلوار دونوں میں اپنے باندھ کر کے تیار ہو کر کے میں قاتل کے پاس جا رہا ہوں کہ آج وہاں تیغ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں، عذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لاویں گے کیا، اب قاتل کے پاس تو کوئی عذر کوئی بہانہ نہیں بچا کہ اب وہ مجھے کہے کہ ہاں صاحب میں آپ کو قتل نہیں کر سکتے، میرے پاس تلوار نہیں ہے کچھ نہیں، یہ دراصل محبوب کے دربار میں محبوب کے حضور میں حاضر ہونے کا ایک انداز ہے کہ آج چاہے وہ مجھے قتل کر دے اپنے عشق و ناز سے یا اپنے حسن
کتاب سے اگر وہ مجھے ختم بھی کر دے کوئی حرج نہیں، لیکن میں آج سر پہ کفن باندھ کے میں جا رہا ہوں، آج میں محبوب سے ملوں گا ہی، آج میں اس کا دیدار کروں گا ہی، آج وہاں تیگ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں، اس نے میرے قتل کرنے میں وہ لاویں گے کیا؟ گر کیا ناسا نہ ہم کو قید اچھا یوں سہی، یہ جنون عشق کے انداز چھٹ جاویں گے کیا؟ اب اگر حضرت ناسا آ کے ہمیں قید بھی کر لے، زنجیروں میں جکڑ کر کے لے جائیں، چلو صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، گر کیا ناسا نہ ہم کو قید اچھا یوں سہی، یہ جنون عشق کے انداز چھٹ جاویں گے کیا؟ لیکن میرے اندر جو جنون ہے، عشق کے جو جنون ہے، کیا وہ زنجیر باندھ دینے سے، زنجیروں میں جکڑ دینے سے کیا وہ جنون ہم سے چھوٹ جائے گا کیا؟ یا وہ چھٹ جائیں گے ہمارے انداز جو ہے، یہ جنون عشق کا انداز چھوٹ جائیں گے کیا میں جنون کا انداز میں چھوڑ دوں گا؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں زنجیروں میں میرا جسم قید ہو سکتا ہے، وہ صحیح ہے، اور خان آزاد زلف ہیں زنجیر سے بھاگیں گی کیوں؟ بھئی ہمارا تو بس رہی زلف کے حلقہ زلف میں ہے، میں تو زلف میں ہی خان آزاد، وہ میرا گھر بار ہے، میں تو وہیں رہتا ہوں، بھلا مجھے زنجیر سے کیوں ڈرا رہے ہو؟ آلریڈی میں ایک زنجیر میں قید ہوں، زلف کی زنجیر میں، تو خان آزاد زلف ہیں زنجیر سے بھاگیں گے کیوں؟ ہیں گرفتار وفا زندہ سے گھبراویں گے کیا؟ بھئی ہم تو گرفتار وفا ہو چکے، اب ہمیں زندہ سے ڈرا رہے ہو، قید خانے سے ڈرا رہے ہو کہ ہم تمہیں قید خانے میں ڈال دیں گے، زنجیروں میں جکڑ کے تمہیں قید خانے میں ڈال دیں گے، تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ ہم تو پہلے سے اسیر ہیں، ہم تو زلفوں کی زنجیر کے پہلے سے اسیر ہیں، اور ہم تو گرفتار وفا ہیں، ہم تو محبت میں گرفتار ہو چکے، اب ہمیں زندہ سے ہیں گرفتار وفا زندہ سے گھبراویں گے کیا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں گھبرا جاؤں گا زندہ کا نام سن، قید خانے کا نام سن کے؟ نہیں، میں تو آلریڈی مطلب وہ گرفتار وفا ہوں، مجھے جہاں قید کرنا ہے کر لو۔ ہے اب اس معمورہ میں قحط غم الفت تصد، اب اس علاقے میں یا اس بستی میں جو ہے وہ قحط غم کا قحط پڑ گیا ہے، غم الفت، محبت کے غم کا قحط پڑ گیا ہے، یہ غالب کی مشکل پسندی کا ایک معمولی سی مثال ہے یہ۔ ہے اب اس معمورہ میں قحط غم الفت اسد، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں گے کھاویں گے کیا؟ اب اگر اس علاقے سے میں نکل جاؤں، یہاں قحط غم الفت ہے، الفت کے غم کا قحط پڑ چکا ہے، اور تم کہتے ہو بھئی میں یہاں سے اب میں کوچ کروں، کسی دوسری بستی میں جاؤں، مان لو کہ میں دلی جاتا ہوں، اگر ابھی یہ شاید آگرہ کی بات ہو رہی ہے، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں کھاویں گے کیا؟ مان لو چلو ہم دلی چلے گئے، دلی میں رہیں گے کھاویں گے کیا؟ وہاں سے روزی روٹی کا انتظام کیا ہے ہمارا؟ تو ہے اب اس معمورہ میں قحط غم الفت تصد، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں کھاویں گے کیا؟ غالب کی یہ غزل آپ کو کیسے لگی ہمیں بتائیے گا، اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے گا، ملتے ہیں پھر کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔